رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا رضا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک، آپ کی مبارک زندگی، آپ کی بایوگرافی کے حوالے سے یہ پروگرام ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کیا بات کریں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو چنتا ہے تو پھر انہیں وہ صلاحیتیں، وہ خاصیتیں عطا کر دیتا ہے کہ بندہ حیران رہتا ہے، لٹرلی حیران رہتا ہے کہ کیا بندہ ہے، کیا شخصیت ہے۔ اور جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے لیے اتنے ہی ایسے جذبات ہم دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کمال ہے فیضان خداوندی کا، یہ کمال ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی یقیناً ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت تھے کہ آپ کو کیا کہا جائے سمجھ نہیں آتا کبھی کبھی کہ کس فن کا بڑا کہا جائے، کون سے فن کا امام کہا جائے۔ ہر جگہ، ہر علم میں، ہر شعبے میں آپ یکتا اور زبردست نظر آتے ہیں۔ لیکن آپ کا ایک وصف اور آپ کی ایک خوبی ایسی ہے کہ ساری خوبیوں پر غالب ہے، اور یوں کہیے کہ سب خوبیوں کا سر چشمہ وہ ایک خوبی کہا جا سکتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک خوبی جس کے اندر ہونا اور وہ جس قدر زیادہ ہو اسے دیگر تمام چیزوں میں وہ نکھار دیتی ہے۔ وہ خوبی کیا ہے؟ وہ خوبی ہے عشق رسول، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ یہ جس کے اندر ہو اور جتنی زیادہ ہو اسے پھر قرآن کا علم بھی ملتا ہے، اسے نور حدیث بھی ملتا ہے، اسے نمازوں میں حلاوت بھی ملتی ہے، سجدوں کی لذت بھی ملتی ہے، علم کا نور ملتا ہے۔ جتنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ بندے میں نکھار آئے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کے بہت سارے اوصاف ہیں، لیکن آپ کو مفسرین کا امام نہیں کہا جاتا، محدثین کا امام نہیں کہا جاتا۔ یوں اگر ایک جملے میں آپ کی شخصیت کو کہا جائے تو کہا جاتا ہے عاشقوں کا امام۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا، شاہ صاحب کیا آپ لوگوں نے پروگرام کا نام رکھا ہے عاشقوں کے امام، آپ رکھ دیتے اہل سنت کے امام۔ میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ اہل سنت کے پاس ہے کیا؟ جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ عشق ہی تو ہے، پیار ہی تو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اسی دم سے اہل سنت قائم ہے، باقی ساری چیزیں اسی کا صدقہ ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بہت سارے اوصاف ہیں، بہت سارے کمالات ہیں ناظرین، لیکن جو آپ کے نام کے ساتھ سب سے بڑا لاحقہ لگتا ہے نا، وہ لگتا ہے عاشق اکبر۔ آپ بہت بڑے خلیفہ ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت بڑے قرآن دان ہیں، بہت بڑے عالم و مجتہد، لیکن جو آپ کے نام کے ساتھ لقب لگتا ہے وہ عشق والا لگتا ہے، عاشق اکبر۔ تو عشق میں بات ہی کچھ ایسی ہے، اور امام احمد رضا سے بڑا عاشق رسول پیدا نہیں ہوا۔ علماء نے دیکھا، فقہاء نے دیکھا کہ علم کا ایسا سمندر ہے اس شخصیت کے اندر، لیکن جب عشق کی بات آتی ہے تو یہ ایسا دیوانہ بن جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عشق کہاں سے ملا اسے۔ یقیناً یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا، آپ کا فیضان، آپ کی نظر ہے۔ آج ہم اس پر کچھ مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اسپیشلی ہمارے ساتھ ہوں گے قبلہ استاد العلماء مفتی علی اصغر اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جناب حضرت مولانا ثاقب شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ان سے انشاءاللہ الکریم ہم سیکھیں گے عشق رسول کیسے بڑھائیں یہ بھی، اور امام کا عشق کیسا تھا جس کی وجہ سے آپ کو عاشقوں کا امام کہا جاتا ہے۔ بات ہوگی، اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اس پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ علم دین سیکھیں گے، اپنے اندر عشق رسول بڑھانے کی کوشش کریں گے، کلام رضا سنیں گے۔ قبلہ ثاقب شاہ صاحب کچھ آغاز میں بتائیے گا عشق رسول کی اہمیت کے بارے میں، اور ہمارے امام اعلیٰ حضرت کی پہچان یہ عشق رسول ہو گیا، حالانکہ بڑے بڑے فنون کے مالک اور جامع، لیکن یہ عشق رسول کی بات ہی کچھ اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی واقعتاً یہ وہ شخصیت ہیں کہ اگر مختصر ان کا تعارف لیا جائے تو یہی ہے
کہ آپ عاشقوں کے امام ہیں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اندر ایسا بھرا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مست رہنے والے. دیکھیں آپ جہاں پر بہت بڑے قاری ہیں, بہت بڑے حافظ بھی ہیں, قاری ہیں, عالم ہیں, محقق ہیں, مدقق ہیں, مفسر ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن کبھی ان باتوں پر نازاں نہیں ہیں. نازاں کس بات پر ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی ڈھال بنایا ہے, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمایا. دیکھیں دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا, تو انسان کسی نہ کسی سے تو محبت کرتا ہی ہے نا. ہم دیکھیں تو کبھی کسی کو اپنی ماں سے بہت محبت ہوتی ہے, کسی کو اپنے والد سے بڑی محبت ہوتی ہے, کسی کو اپنے استاد سے بڑی محبت ہے, کسی کو اپنے سیٹ سے بڑی محبت ہوتی ہے, کوئی کس سے محبت کر رہا ہے, کوئی کسی جگہ سے محبت, کسی علاقے سے محبت, کسی شہر سے محبت. تو ہم بہت ساری محبتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کس سے محبت کر رہا ہے, کون کس سے محبت کر رہا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت وہ شخصیت ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسے گم ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا ہی جاتا ہے کہ یہ عاشق رسول ہیں. عاشق رسول, اور کیسے عاشق رسول ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے آپ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. ایسا ہی ہے. یعنی کہ کتنی مثالیں, پالکی والا واقعہ تو بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ آپ حضور کی نسبت رکھنے والی چیز سے, جو دیکھیں حضور علیہ السلام کی آل نسل در نسل نسل در نسل چلتے چلتے آ رہے ہیں نا, اور پھر امام سیدی اعلیٰ حضرت کے دور میں 100 سال پیچھے چلے جائیں, اس دور کی بات ہے کہ اس دور کے ایک شہزادے کو آپ نے کہاں پالکی میں بیٹھے پہچانا, آپ نے حضور کی خوشبو محسوس کی ان میں سے. آپ یہ دیکھیں کہ محبت کی انتہا کیا ہے کہ آپ حضور کی خوشبو محسوس کیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت خود ہی فرماتے ہیں نا, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر. تو حضور جن راہوں سے گزرے تو ان راہوں سے اتنی خوشبو, اور جن کے اندر خون رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ان سے خوشبو مصطفیٰ کیوں نہ آئے. تو آپ حضور کی محبت میں ایسے گم ہیں کہ حضور کی خوشبو محسوس کیا کرتے تھے, انہیں حضور کی خوشبو بتا دیا کرتی تھی کہ یہاں پر میرے حضور کا گزر ہے. مہروز بھائی سے میں نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ ایک لڑکے کو دیکھ کر, ایک بندے کو دیکھ کر پہچان لے کہ یہ سید زادے ہیں. جی مہروز بھائی نے بڑی پیاری بات کی, مثال دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا کوئی چہیتا ہو, کوئی آپ کی بیسٹ چائے بنانے والا ہو, اور آپ اس کی چائے پیتے ہیں نا تو آپ سمجھ جاتے ہیں یہ اس نے بنائی ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ چائے تو اس کی لگ رہی ہے, یہ اس نے بنائی ہوگی. تو جب چائے میں سے بندہ اپنے کسی محبت جس سے ہوتی ہے, کوئی اچھا کک ہے, اس کو پہچان لیتا ہے, تو بلا تشبیہ بلا تمثیل پیارے نبی کے جس کو جتنا لگاؤ ہوگا وہ خون رسول کو کیوں نہ پہچانے گا. بالکل, کیا بات. یہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ایسی ہے. اور پھر امام علیہ سنت اپنی زندگی کو دیکھیں نا کیسا گزارتے ہیں. آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے حصے پر محمد الرسول اللہ لکھا پائیں گے. یہ کیا ہے؟ محبت کا کمال درجہ ہے. کس درجے کی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پائیں گے. بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایک دعوت میں ہیں اور وہاں پر دیگر بھی احباب آپ کے ساتھ حاضر ہیں. تو آپ نے جب تناول فرمانا شروع کی تو ککڑی آپ نے تناول فرمائی. اچھا, دیگر نے آپ کا انتظار کیا کہ ہم شروع کرتے ہیں, لیکن پہلے سیدی اعلیٰ حضرت شروع فرمائیں. آپ نے ککڑی سے شروع فرمایا, لیکن کسی اور نے ہاتھ بڑھایا, آپ نے اس کو منع فرمایا, آپ نے خود تناول فرمائی. بعد میں استفسار کیا کہ حضور عالیجہ آپ نے وہ ککڑی تناول فرما لی. فرمایا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور نے اس کو تناول فرمایا. اچھا, یہ تھی کڑوی تھی, تو میرا یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی لیتا اور اسے کڑوی لگتی اور تھوک کر دیتا, اسے تھوک دیتا یا ناگواری کا اظہار ہی کر دیتا. فرمایا کہ حضور کی سنت اور اس سے ناگواری کا اظہار ہو, کہا کہ مجھ سے تو یہ برداشت نہیں ہوتا. کہا کہ میں نے خود ہی تناول فرما لی تاکہ کسی کو آزمائش نہ ہو ککڑی کے کڑوے پن سے. آپ نے اس میں بھی دیکھیں محبت مصطفیٰ کا کیا کمال درجہ تھا کہ آپ نے اسی چیز کو ملحوظ رکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کی نسبت ہے. اس نسبت کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو خود ہی تناول فرما لیا. ایسی کئی مثالیں ہیں ماشاءاللہ امام اہل سنت کی زندگی میں کہ جن سے عشق رسول, اللہ پاک کی محبت, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسی جھلکتی ہے, چھلکتی ہے کہ یہ فیضان آج
دنیا کے چپے چپے میں، خطے خطے میں، گلی گلی، قریہ قریہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس صورت میں نظر آ رہا ہے۔ تو کہیں پر اعلیٰ حضرت کی خطبات، کہیں اعلیٰ حضرت کی فتاویٰ، یہ سب کے سب اپنے اپنی خصوصیات کے ساتھ ساتھ عشق خدا و مصطفیٰ کو بھی ایسا مضبوط و مسلم کر رہے ہیں اہل سنت کے دلوں میں کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے الحمدللہ۔ آج بات ہوگی اسپیشلی امام اہل سنت کے عشق پر، عشق رسول پر، آقا سے ٹوٹ کر کیسا پیار کیا اس امام نے، سیکھیں گے۔ قبلہ مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم حضرت سے اسپیشلی اس قسم کے موضوعات پر کم ہی گفتگو سن پاتے ہیں۔ محمود بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، محمود بھائی سے کچھ اشعار کلام رضا کے سنتے ہیں۔ کلام ہوگا اعلیٰ حضرت کا ہی، تو کچھ اشعار سنیں گے۔ صبح بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مصبوح بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مصبوح بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، اور جو گدا دیکھو لیے جاتا گھوڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا گھوڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ
سب گھرانہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے الہی بول بالا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ہم سن رہے تھے، اور اس طرح کے کلام یہ ہدایق بخشش کے 2 حصوں میں موجود ہیں جو مکتبۃ المدینہ نے پبلش کی ہے، اور زبردست ایک سے بڑھ کر ایک کلام ہے جو بتاتا ہے کہ ہمارے امام کتنے بڑے عاشق شاہ خیر الانام تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں، یہ عشق رسول یہ کیا چیز ہے، کس چیز کو کہتے ہیں عشق اور عشق رسول؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، لا تجعلونی کقدح الراکب. کوئی سوار جب اپنی سواری تیار کرتا ہے سفر پر جانے کے لیے، تو وہ سوار ساز و سامان رکھا کرتا تھا اپنے جانور پر، زاد راہ، کپڑے بھی ہوں گے، کھانا بھی ہوگا، دیگر چیزیں بھی ہوں گی، لیکن پانی کی ضرورت چونکہ زیادہ پڑتی ہے تو پانی کا برتن وہ سب سے آخر میں رکھتے تھے. اچھا، یہ ایک اس زمانے کا معمول تھا کہ ظاہر بات ہے ایسی گاڑی میں تھوڑی سفر ہوتا تھا، کھلے آسمان میں سفر ہے، بار بار پیاس لگتی ہے تو پانی کی حاجت بار بار پڑتی ہے. تو اس پانی کے برتن کو کہتے ہیں قدح. ویسے تو مطلق برتن کو کہتے ہیں، لیکن یہاں قدح الراکب سے مراد ہے پانی کا برتن. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس پانی کے برتن کی حیثیت مت دو کہ جس کی باری سب سے آخر میں آتی ہے. اچھا، جس کی باری سب سے آخر میں آتی ہے. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اس مفہوم کو ایک شعر میں بیان کیا، انہیں جانا انہیں مانا واہ، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عشق یہ ہے کہ ہر چیز سے مقدم حضور کو رکھنا ہے. اچھا اچھا، آپ ہی مقصود ہوں، آپ ہی منزل ہوں، سبحان اللہ، آپ ہی منتہا ہوں، واہ، آپ ہی سب کچھ ہوں، آپ پر سب کچھ فنا ہو. یہ عشق رسول ہے. سبحان اللہ. ویسے تو عشق کے اپنے مدارج اور اپنے منازل ہیں، لیکن ایک مفہوم عرض کیا میں نے، اور اس حدیث کا بھی یہی مفہوم ہے کہ مجھے جو ہے وہ بالکل آخر میں نہ سمجھو. جیسے نا فقہ نے لکھا کہ کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے اور مال بیچتا ہے تو اس کا یہ درود پاک پڑھنا گناہ ہے. اچھا، کیونکہ یہ درود پاک اس لیے پڑھتا ہے کہ میں نیک نظر آؤں، ذکر کرنے والا نظر آؤں، میری ایمانداری پر بھروسہ کریں اور مجھے دیکھ کر لوگ نیک سمجھیں. تو درود اس نے رسول اکرم علیہ السلام پر رحمت کی دعا کے لیے نہیں پڑھا، درود اس نے عبادت کے لیے نہیں پڑھا، بلکہ اس کا اور مقصد ہے. تو جب نبی اکرم علیہ السلام کی بات آتی ہے تو آپ ہی سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ، آپ ہی منتہا، آپ ہی منزل، آپ ہی مقصود، یہ سب کچھ عشق ہے. ویسے تو بزرگوں نے لکھا کہ
کہ سب سے پہلے بندے کے اندر میلان پیدا ہوتا ہے کسی کی جانب رغبت. میلان کی جو اگلی کڑی ہے یا اگلا اسٹیپ ہے وہ محبت ہے. یعنی یہ میلان رسوخ کر جاتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل کہ کوئی نئی گاڑی آئی ہوئی ہے, ایک بندہ سروے کرتا ہے, کسی ایک گاڑی پر کسی ایک موبائل پر وہ ٹکتا ہے, اب اس کی جو آپشنز ہیں, اس کی جو فیسلٹیز ہیں اس کو دیکھتا ہے, پھر کسی ایک پر ڈن کر دیتا ہے. تو پہلے میلان تھا, اب ڈن کر دیا, اب محبت ہے. صحیح, اب پسند آ گئی. محبت کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے, اگلا مرحلہ ہے جنون کا. اچھا, یعنی آپ نے دیکھا کہ جی گاڑی پسند آ گئی ہے, بکنگ کروانا جاتا ہے تو 3 ماہ بعد ملے گی, 6 مہینے بعد ملے گی. کہتا نہیں مجھے آج ہی چاہیے, آن پہ لوں گا میں, آج ہی چاہیے. یہ جنون ہے. اسی جنون کا نام عشق ہے. اچھا, کہ اس کے بغیر قرار نہ آئے, اس کے بغیر چین نہ آئے, واہ, فوراً کسی کو سب کچھ سمجھے, دل میں ایک موجیں چل رہی ہوں, اضطراب چل رہا ہو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے. اور اس عشق کا ایک اگلا مرحلہ ہے, اس اگلے مرحلے کا نام ہے حزن اور غم. واہ, جیسے ہم کہتے ہیں غم مدینہ. غم مدینہ. یعنی جب عشق جنون کی حد تک وہ محبت کی کیفیت پہنچ گئی تو اب عاشق جو ہے اس کو ایک تار چھیڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. ذکر محبوب یہاں ہوا, وہاں اس کی آنکھیں نم ہوئیں. آئے ہے. یعنی رونا جو ہے بظاہر تو یہ غمی کی علامت ہے, لیکن یہ جو غم ہے یہ غم مصطفیٰ ہے. یہ جو غم ہے یہ غم مدینہ ہے. یہ جو غم ہے یہ وہ غم ہے کہ جو عشق کے بعد والی منزل ہے, اور اس کے بعد پھر منزل آتی ہے فنا فی الرسول کی. سبحان اللہ. فنا فی الرسول کی جو منزل ہے, ان کی ولا ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. یہ پھر وہ منزل ہے. یاد نہیں وہ ہے نا, یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو, یاد میں جس نہیں ہوش تن و جاں ہم کو, پھر دکھا دے وہ رخ میں غیر فروزہ ہم کو. یاد میں جس کی لگی ہوش تن و جاں ہم کو, پھر دکھا دے وہ رخ میں غیر فروزہ ہم کو. جس تبسم نے گلستاں پہ گرائی بجلی, جس تبسم نے گلستاں پہ گرائی بجلی, جس تبسم نے پھر دکھا دے وہ عطائے گل خندہ ہم کو, پھر دکھا دے وہ عطائے گل خندہ ہم کو. یہاں یہ بھی نظر آ رہا ہے نا کہ پھر دکھانے کی بات ہو رہی ہے, نہیں پہلے کچھ دیکھ چکے ہیں. ایسا ہی ہے, عشق سچا ہو تو پھر نظارے بھی مل جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. پھر تبسم بھی دیکھا ہوگا تو کہا نا کہ جس تبسم کو دیکھ کر میرے دل کے گلستان پہ بجلی پڑ گئی, اور وہ حیران ہو گئے آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر,
وہ منظر پھر دکھا دیجئے مجھے. اسی مفہوم کو ایک اور شعر میں بیان کرتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. یہ جو منزل فنا ہے یہ اسی کو بیان کر رہے ہیں ان اشعار کے اندر. اب یہاں ہم بات کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے ثمرات، جن کی برکتیں اور جن کے دیے ہوئے تحفے تو ہمارے سامنے ہیں. یعنی مسجد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کلام پڑھا جا رہا ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی کہ جو اتنی تعمیم پیدا کر دیتی. یعنی ایک لہر ہے نا، ایک ہوا ہے، شرق و غرب، کیا افریقہ، کیا برطانیہ، کیا پاک، کیا بنگلہ دیش، جہاں تک کہ عرب ممالک میں بھی یہ کلام پڑھا جاتا ہے. یہ مقبولیت عامہ کی دلیل ہے، یہ برکات کے جو ثمرے ہیں اس کے ظاہر ہونے کی دلیل ہے. بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو برکات ہیں فتح و رضویہ کی شکل میں، ہدایہ کے بخشش کی شکل میں، آپ کے تلامذہ، آپ کے چھوڑے ہوئے تحائف کی شکل میں، صدر الشریعہ ہوں، حضرت صدر الفاضل ہوں، حضرت ملک العلماء ہوں، دیگر محدثین، مفسرین، فقہا ہوں، اس کی صورت میں تو ظاہر ہے ہمیں. لیکن اس تصویر کا ایک رخ اور ہے. وہ رخ یہ ہے کہ یہ جو سمندر ہے، یہ سمندر میں موجیں کہاں سے آ رہی ہیں، اس سمندر میں طغیانی کہاں سے آئی کہ جس طغیانی نے وہ طوفان برپا کر دیا کہ جس طوفان نے ظلم و بربریت کی ساری آندھیوں کو پلٹ دیا. واہ. ہوتا یہ ہے کہ شخصیتیں ایسے ہی نہیں بن جایا کرتی. بیج ڈالا جاتا ہے، زمین آغوش میں لیتی ہے، سورج تمازت بخشتا ہے، اور اس کے بعد آبیاری کرنے والے آبیاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد کونپل پھوٹتی ہے تو نسیم باد و صبا اسے ہلاتی ہے، جھلاتی ہے، اور اس کے بعد جو آسمان کی چاندنی ہے وہ اسے اپنی ٹھنڈک دیتی ہے، تب جا کے پھول کھلا کرتے ہیں. واہ. تو جو پھول امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی شکل اور صورت میں ہمارے سامنے ہے، یہ پھول کھلا کس طرح؟ جو امتیازات آپ کی ذات میں حاصل ہیں، اور بطور خاص عشق رسول کا تمغہ، عشق رسول کا نشان. مطلب تمغوں کی بھی قسمیں ہیں نا، تمغہ تو چھوٹی چیز ہے، میڈل سب سے بڑا تمغہ کہلاتا ہے ہمارے عرف میں نشان. ٹھیک ہے، نشان پاکستان، نشان حیدر. یعنی سول اگر اداروں میں دیکھا جائے تو نشان پاکستان دیا جاتا ہے، اور عسکری سطح پہ دیکھا جائے تو نشان حیدر دیا جاتا ہے. تو یہ سارے نشان اور تمغے اور جتنے بھی امتیازات ہیں، یہ امتیازات آپ کی ذات میں کیسے جمع ہوئے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا. اور جب ہم یہ سمجھیں گے تو پھر اس روح کو جانچنے کی کوشش کریں گے، اس روح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو روح اس بدن میں تھی جس بدن کا نام امام احمد رضا ہے. واہ. دیکھیے، کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے جو تشکیلی عناصر ہوتے ہیں کہ وہ شخصیت کہاں سے بنی ہے، یعنی کہاں سے بنی سے مراد کہاں سے علم حاصل کیا، کہاں سے تربیت ہوئی، کہاں سے فیض ملا، ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک شخص غیر مسلم ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو، اور اگلے لمحے میں وہ مسلمان ہو جائے اور کتب اور ابدال کی منزلوں پر فائز ہو جائے. لیکن جو فطرت اللہ رب العزت نے قائم فرمائی ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا شاذ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. عام طور پر فطرت جاریہ یہ ہے کہ ماحول میں ڈھل کر ہیرے جو ہیں وہ کندن پاتے ہیں، ہیرے جو ہیں وہ تراشے جاتے ہیں. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کو سمجھنے کے لیے ہمیں کم از کم 3 زاویے سامنے رکھنے ہوں گے. ایک آپ کے کا جو گھرانہ ہے، آپ کے جو آبا و اجداد ہیں، صحیح ہے، وہ کون ہیں، کیا ہیں. دوسرا، آپ کا پیر خانہ کیا ہے، وہاں کیا فیضان ہے. اور تیسرا، آپ کے احباب کون ہیں، آپ کے معاصر کون ہیں، آپ کے رفقا قریبی ساتھی کون ہیں، دوست کون ہیں. ان تینوں چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے ان 3 زاویوں سے ہی پروان چڑھتا ہے.
یعنی روحانیت کی منزلیں ہوں، عشق مصطفیٰ کی منزلیں ہوں، علم کی منزلیں ہوں، عمل کی منزلیں ہوں، یہ تین جو چیزیں ہیں بنیادی فیکٹر کہلاتے ہیں۔ تو جو تشکیل عناصر کی ہم نے بات کی وہ اسی تناظر میں کی ہے۔ بات کریں اگر آپ کے آباء و اجداد کی، آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشق رسول کی ایک اعلیٰ منزلت پر فائز ہیں۔ ان کی اگر کتاب پڑھ لی جائے، انوار جمال مصطفیٰ صلی اللہ علم نشرح کی تفسیر ہے، جی، یعنی وہ کتاب اس کے ہر ورق پر جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کے جام جو ہے مترشح ہو رہے ہیں۔ پھر جو غیرت کا مادہ ان کے اندر ہے، جو حمیت اور ایمان کی جو تپش ان کے اندر ہے، اللہ اکبر، رسالہ لکھتے ہیں وہ، اس رسالے کے اندر ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو بات بات پہ لوگ فتوے دے رہے ہیں کہ یہ حرام، وہ حرام، یہ حرام، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پورا ایک اصول الرشاد کے نام سے ایک رسالہ لکھتے ہیں، اور جو اہل سنت کے بنیادی مسائل ہیں اس کے دفاع کے طور پر اصول مقرر فرماتے ہیں۔ یہ اصول یعنی مطلب ایک اتنا بہترین اصول بیان فرمایا، اتنا بہترین اصول فرمایا کہ تم دلیل پوچھتے ہو مباحات کے اندر، یہ حلال، یہ حلال، یہ حلال، ٹھیک ہے، تو لوگ گڑمٹ کرتے تھے بحث کو۔ پچھلے دنوں میں نے ایک آیت کی تفسیر لکھی مکمل، اس کے تحت پوری تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی۔ ماشاءاللہ۔ تو ایک بحث یہ تھی کہ جو زمانہ فطرت تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا علیہ السلام تک، درمیان میں ایک زمانہ فطرت آتا ہے، یعنی جس میں کوئی نبی اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گئیں، یا جو اگلے لوگ آئے ان کو وہ تعلیمات نہیں مل سکی، صحیح، اس کے بعد جو لوگ آئے وہ زمانہ فطرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے ہر زمانے کو زمانہ فطرت کہیں؟ زمانہ فطرت ہر زمانے میں رہا نہیں ہے، اچھا، رہا نہیں ہے، ٹھیک، ہم بھی آتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بحث یہ تھی علماء میں کہ کیا لوگ ایمان کے مکلف ہیں؟ ایسے لوگ، ٹھیک ہے، تو جو اشاعرہ ہیں انہوں نے تو کہا کہ کسی کا ایمان ثابت اگر نہیں ہے تب بھی اس کا مواخذہ نہیں، لیکن جمہور اہل سنت کا اور ماتریدیہ کا مذہب یہ ہے کہ نہیں، مواخذہ ہے، اور وہ اعمال کہ جن اعمال یعنی وہ اعمال کہ جو کبھی بھی حلال نہیں رہے ان پر بھی مواخذہ ہے، جیسا شرک ہے، جیسا کہ جھوٹ ہے، ظلم ہے، ان پر بھی مواخذہ ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں تھیں پتہ نہیں چلیں تو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ تو آپ نے بیان کیا کہ اب یہ اصول اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے جو ایمان ابوین کریمین ہیں اس پر بھی اخذ کرتے ہوئے ثابت کیا چیزوں کو۔ تو آپ کے والد ماجد بیان کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ اصل اباحت ہے، اور کچھ لوگ جو اختلاف بیان کرتے ہیں وہ اختلاف تو زمانہ فطرت کے متعلق تھا کہ وہاں شاعرہ کا اور ماتریدیہ کا مذہب یہ تھا۔ اس اصول کی جو جگہ ہے وہ ہے اصول فقہ کی کتابیں۔ ایک اصول فقہ کی کتاب لے آؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ اباحت اصل نہیں ہے۔ صحیح، دعویٰ کیا آپ نے کہ یعنی امت مصطفیہ میں اس اصول میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ کمال۔ میں نے ایک شخص کی تفسیر پڑھی، اس نے لکھا کہ جی یہ تو اصول ہے، اس میں تو اختلاف ہے، اس میں تو اختلاف ہے، لہٰذا میلاد منانا جائز نہیں ہے۔ یعنی بات یہ تھی کہ علم کو گڑمٹ کر دیا گیا تھا۔ صحیح، کیا دلائل تھے، کہاں کی آواز تھی، کہاں لا کے فٹ کر کہیں اور دی فٹ تھی۔ کر دی۔ اتنا واضح چیلنج دیا انہوں نے اصول الرشاد کے اندر، کہا کہ کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ اس امت میں اس قاعدے پر کوئی اختلاف رہا ہو۔ صحیح، یہ اجماعی قاعدہ ہے۔ اس امت میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف زمانہ فطرت کے متعلق تھا۔ صحیح، یعنی ایسے والد ماجد کہ جن کے علم کا یہ عالم ہے کہ جو 1500 سال میں جو پرورش پانے والا علم ہے اس پر اتنی گہری ان کی نگاہ ہے، واہ، عشق مصطفیٰ میں ان کا مقام ہے، سبحان، دیگر علوم میں ان کا مرتبہ ہے، مفتی وقت ہیں، رئیس المتکلمین، رئیس المتکلمین ہے، یعنی علم کلام پر مہارت کی وجہ سے رئیس المتکلمین کہا گیا انہیں۔ پھر آپ کے دادا جان، پھر آپ کے اور آباء و اجداد، یہ تو والدین کی طرف سے
آپ کا مقام اور مرتبہ ہے اور فتویٰ آپ نے اپنے والد ماجد سے سیکھا، اس ماحول میں پرورش پانے والے اور اس حمیت اور غیرت کے ماحول میں پرورش پانے والے جو نوجوان ہوں گے ان کے اپنی حمیت، غیرت، عشق اور محبت کا کیا عالم ہوگا؟ یہ غیرت دینی غیرت ہے؟ دینی غیرت، یعنی غیرت جو ہے بے حسی کا مقابل ہے۔ صحیح، غیرت کی ضد ہے بے حسی۔ بے حسی، مصطفیٰ کریم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہوں، جی جی، بے حسی، ٹھیک ہے، یعنی دین پر حملے ہو رہے حملے ہیں، ہو رہے ہوں، بے حسی نہیں، یا تو غیرت زندہ ہے، بے شک بے شک، ہر طرف سے زندہ ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ایک جاں کیا لاکھ جاں مجھے میسر ہوں تب بھی میں یہی کام کرتا رہوں، اور زندگی کا سلوگن یہی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا دفاع کرنا ہے۔ واہ، اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کا سلوگن قرار دیا۔ اب آتے ہیں آپ کے پیر خانے کی طرف، اللہ اکبر، جہاں سے روحانی فیضان ملا۔ روحانی فیضان ملا ہے، کوئی عام پیر خانہ نہیں ہے۔ ایک طرف خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جو سورج ہے وہ دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، اور فیضان چشت جو ہے اس کے چشمے ابل رہے ہیں اور لوگوں کو فیضیاب کر رہے ہیں، لیکن جو سلسلہ قادریہ تھا اس کے چشمے بھی جا بجا جو ہے لوگوں کو فیضیاب کر رہے تھے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی ولایت اور آپ کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن آپ ہیں تو نائب غوث الورا۔ بے شک، تو ایک آستانہ ہے، اس آستانے کے جو رئیس ہیں، اس آستانے میں جو روحانیت کے پہلے علمبردار ہیں وہ حضرت شاہ برکت اللہ صاحب ہیں۔ شاہ برکت اللہ صاحب پڑھ پوتے ہیں حضرت عبد الواحد بلغرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، واہ واہ واہ، سبا سنابل جو کتاب ہے۔ جی جی، شاہ برکت اللہ صاحب سے لے کر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مرشد گرامی تک یہ ایک ایسا گھرانہ ہے، یعنی 5 افراد بیچ میں آئے، اچھا، 5 یا 7 افراد بیچ میں آئے، جنہوں نے تصوف پر کتابیں لکھی تو ایسی لکھی کہ عقل حیران۔ اے رضا، یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ یہ حضرت احمد نوری اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مرشد اجازت ہیں، جنہوں نے آپ کو خلافت دی ہے، اور حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب اور حضرت حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب کے مرشد ہیں۔ واہ، حضرت احمد نوری، احمد نور، ان کی کتاب ہے سراج العوارف، تصوف میں ایک اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، واہ، بندہ پڑھے تو حیران ہو جائے۔ وہ باتیں ہیں تصوف کی۔ تو یہ 5 پشتوں میں علماء نے شمار کی تو 300 سے زیادہ کتابیں اس آستانے سے لکھی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان 300 سے زیادہ کتابیں، حدیث پر، تصوف پر، مدحت رسول پر، تفسیر پر، فقہ پر، دیگر علوم پر۔ تو صرف یہ ایک روحانی گھرانہ نہیں بلکہ علمی مقام میں بھی ایک روشنی کا مینار ہے۔ شاہ برکت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے آباء و اجداد کی طرف سے تو چشتی تھے، لیکن انہیں منتخب کر لیا گیا نائب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے طور پر، اور انہیں اشارہ ہوتا ہے کہ جاؤ اور حضرت فضل اللہ صاحب جو کالپی شریف کے مرشد ہیں ان سے فیض لو۔ واہ، وہ جا کر حضرت فضل اللہ صاحب سے فیض لیتے ہیں، اور انہیں مجدہ سنا جاتا ہے کہ تمہاری پشتہائے پشت میں اقطاب پیدا ہوں گے، 7 قطب آپ کی پشت میں پیدا ہوتے ہیں۔ واہ، قطب، 7 قطب اولیاء، یہ بھی اولیاء کا درجہ ہے۔ اولیاء کا ایک درجہ ہے، 7 قطب، اور ساتوں کے ساتوں ماہرہ شریف کے ایک ہی گنبد کے تلے آرام فرمائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ یہ مارہرہ۔ ماہرہ شریف، شاہ برکت اللہ ماہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس کے بعد ان کے خلیفہ ہیں شاہ آل محمد جی، ماہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ پیدا ہوئے ہیں 1111 ہجری میں۔ وہ شعر ہے نا کہ حب اہل بیت آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔ تو یہاں جو آل محمد ہے، یہ آل محمد نام ہے
آپ کے جو پیر خانے کے ایک بزرگ کا، اچھا، آل محمد. آل محمد. اور ان کے پھر جو خلیفہ تھے وہ حضرت حمزہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا. اور دوسرے مصرے میں اسی کا تذکرہ ہے، شہید کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. صحیح. حمزہ سے مراد یہ ہستی ہیں. اور اس میں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ بعض اس کو ملا کے پڑھتے، کر شہید عشق حمزہ. نہیں، یہ غلط طرح ہمارے شجرہ پڑھنے والے اس کو یوں پڑھیں، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. اس کے بعد پھر آگے اس کے بعد ایک اور عظیم ہستی پیدا ہوتی ہے، اللہ اکبر، حضرت شمس ملت والدین شاہ آل احمد، جن کا لقب ہے اچھے میاں. اچھے میاں، دادا پیر. ٹھیک ہے. اب ان کو اعلیٰ حضرت نے کس طرح بیان کیا؟ دل کو اچھا بیان کر رہے ہیں ان کو، تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، واہ واہ. اچھے پیارے، دوبارہ انہی کی طرف اشارہ ہے. شمس دین کا لقب ہے، شمس اچھے میاں بھی ان کا لقب ہے، اچھے پیارے شمس دین بدر اللہ کے واسطے. الدولہ کے واسطے. واہ. اب پہلے مصرے کے اندر دو الفاظ ہیں، دل کو اچھا، تو یہ اچھے میاں ہیں. اس کے بعد ایک اور بزرگ آئے ہیں، ان کا لقب ہے ستھرے میاں، تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے. اچھا. دل کو اچھا، تن کو ستھرا، ستھرے سے ان کی طرف اشارہ ہے. واہ. اچھا. اور حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں علیہ رحمہ، یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کے ہم اثر ہیں. ایک شخص بغداد حاضر ہوتا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے اور کچھ مطالب اور معانی تصوف کے سیکھنا چاہتا ہے. آپ فرماتے ہیں ہندوستان میں ہمارا فیض عام ہے، وہاں جاؤ. وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آتا ہے. جب سوالات آپ سنتے ہیں تو آپ اسے فرماتے ہیں کہ تم کسی صاحب حال کے پاس جاؤ، وہ تمہارے ان سوالات کا جواب دیں گے. جاؤ آل احمد کے پاس جاؤ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس انہیں بھیجتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ آپ کے فیض یافتہ ہیں. بدایون شریف کے حضرت عبد المجید قادری صاحب، بڑا نام ہے، ان پر میں آگے بھی آتا ہوں. اس کے بعد آتے ہیں حضرت شاہ آل رسول. آپ عرض کرتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. یہاں یہ مراد ہے، اپنے پیر صاحب. اپنے پیر صاحب مراد ہے. اب یہ جو حضرت آل رسول ہیں، بڑے عجائبات ہیں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے ان کے. اشفاق بھائی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص اپنی جوانی میں ہو، ابتدا میں ہو، تو اس کے کمالات، اس کی جو فضائل، اس کا علم، اس کی عبادت، اس کا زہد، تقویٰ، یہ کم ہوتا ہے، رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جی جی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ان کے وصال سے صرف 2 سال پہلے. صحیح. اور اپنی عمر کے 22 سال آپ کی عمر ہے. 22 سال عمر ہے صرف. 22 سال آپ کی عمر ہے. واہ. ٹھیک ہے. اور کس طرح حاضر ہوتے ہیں؟ آپ کے بہت ہی پیارے دوست ہیں جنہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لقب دیا تاج الفحول. فحول کہتے ہیں مرد کو، مردانگی کو، یعنی جن کی ہمت ایسی ہے کہ جو تاج الفحول کہلائے. واہ. اور یہ تاج الفحول جو ہیں یہ ہیں عثمانی. عثمانی کس اعتبار سے ہیں کہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ بادشاہ گزرا ہے شمس الدین التمش، اس نے قاہرہ سے ایک بدایوں کی ریاست کے لیے قاضی القضات طلب کیا. تو قاہرہ سے ایک عثمانی بزرگ جو ہیں وہ قاضی القضات کے طور پر پہنچے اور ان کا نام تھا حضرت دانیال قطری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو قاہرہ سے چل کر وہ عثمانی الاصل تھے، حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھے. اچھا. وہ بدایون شریف میں قاضی القضات بن کر آئے، پھر ان کی نسل آگے چلتی رہی. حضرت عبد المجید صاحب جو حضرت آل احمد علیہ رحمہ کے خلفاء میں سے بھی ہیں، یہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اور شاہ عبد القادر بدایونی علیہ رحمہ جو ہیں فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں. ماشاء اللہ. یعنی عشق کہاں سے آ رہا ہے، یہ موجیں کیوں ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے.
یہ بڑے بڑے اکابر ایک جو طرف سے استاد ہیں۔ فیضان فضل خیر آبادی ہے، ایک طرف سے فیضان ماہریرا ہے، یہ اقطاب کا فیضان ہے، صحیح، کالپی شریف کا فیضان ہے، سلسلہ غوث پاک کا فیضان ہے، اور دوسری طرف سے والد ماجد کا فیضان ہے، دادا کا فیضان، تو دادا کا فیضان ہے۔ تو حضرت کے بارگاہ میں جب یعنی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے خواب دیکھا، اضطراب تھا ایک، یعنی باطنی پاکیزگی حاصل تھی، روحانی پاکیزگی حاصل تھی، ظاہری پاکیزگی حاصل تھی، لیکن ابھی بیعت نہیں ہوئے تھے، تو ایک اضطراب تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک خواب دیکھتے ہیں اور آپ کے دادا نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو تمہارا اضطراب ہے ایک آنے والا ہے جو دور کرے گا۔ حضرت تاج الفہول علیہ الرحمہ آتے ہیں، اعلیٰ ان سے مشورہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ماہریرا شریف چلنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس احسان پر انہیں نہیں بھولتے، اچھا، ان کی شان میں آپ نے قصیدے بھی کہے ہیں، جگہ جگہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہندوستان میں 2 ہی افراد تھے جن پر فقیر کا کامل اعتماد تھا، یعنی علم اور فقہ کے اندر اور فتوے کے اندر، ایک میرے والد ماجد اور دوسرے حضرت عبد القادر بدایونی علیہ الرحمہ۔ واہ، سبحان اللہ، یہ لے جا کر یعنی یہ بھی چلتے ہیں، ان کے والد ماجد بھی چلتے ہیں، مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ ماہریرا شریف پہنچتے ہیں تو حضرت آل رسول فرماتے ہیں میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرید بناتے ہیں، کیا بات ہے، نہ صرف یہ کہ مرید بناتے ہیں بلکہ فوری طور پر خلافت بھی دے دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، حضرت ابو الحسین احمد نوری میاں علیہ الرحمہ جو حضرت آل رسول علیہ الرحمہ کے خلیفہ ہیں جی، اور آپ کے پوتے بھی ہیں، ان کے والد ماجد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، حضرت آل رسول نے ان کی تربیت فرمائی اور اقطاب کی منازل طے کروائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے مرید تو چلے آپ بنا دیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی اس طرح خلافت نہیں دی ہے۔ آپ تو ریاستیں کرواتے ہیں، آپ تو مجاہدے کرواتے ہیں، تب جا کے دیکھتے ہیں کہ کس قابل ہوا اور پھر جو ہے خلافت عطا کی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا نفس میلا ہوتا ہے، دل گندا ہوتا ہے، اسے ریاضتوں اور مجاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں تو نفس بھی صاف تھا، دل بھی اجلا تھا، تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور فرمایا کہ میں بہت پریشان تھا کہ اللہ رب العزت نے اگر پوچھ لیا کہ آل رسول کیا لے کر آیا ہے، اب میں کہوں گا کہ مولوی احمد رضا کو لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا یعنی بات، اتنا ناز اور آپ کی روحانی نگاہیں جو آپ کے مقام، مرتبہ اور منزلت کو دیکھ رہی تھیں۔ 22 سال ابھی تو آپ کی عمر ہے، واہ، 2 سال کے بعد وصال ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد حضرت ابو الحسین احمد نوری میاں علیہ الرحمہ اعلیٰ حضرت ان کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور بہت سارے علوم ان سے سیکھتے ہیں۔ اچھا، علم جفر آپ نے انہی سے سیکھا، اچھا، اور یہ بھی آپ کو خلافت عطا فرماتے ہیں، اچھا، اور حجت الاسلام کو آپ کی بیعت میں دیتے ہیں، مفتی اعظم ہند کو آپ کی بیعت میں دیتے ہیں، جی، اور پھر ایک مرتبہ گھر آتے ہیں، پہلے بشارت دے دیتے ہیں، آپ ماہریرا میں تھے، وہیں سے بشارت دے دی کہ تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، پہنچتے ہیں تو مصطفیٰ رضا خان صاحب تشریف فرما ہے، واہ، اور پھر ایک دن آ کر انگلی چٹا کر وہ مقام اور مرتبے طے کرواتے ہیں کہ حضور مصطفیٰ رضا خان صاحب مفتی اعظم کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ واہ واہ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیر خانہ ہے، ایسا پیر خانہ جہاں روحانیت ہے، جہاں تصوف ہے، جہاں عشق ہے، جہاں جگہ جگہ پر اقطاب ہی اقطاب ہے، روحانیت موجے مار رہی ہے۔ فیضان غوث اعظم جہاں موجے مار رہا ہے، تو یہ فیضان جب احمد رضا کے سینے میں آئے گا تو وہ عشق کے جو چنگاریاں نکلیں گی، محبت کے جو جام لوگ پئیں گے، اللہ اکبر، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اصحاب کی اگر بات کریں تو حضرت عبد القادر صاحب، جی، تاج الفول علیہ الرحمہ، حضرت عبد الرحمن جو گنج بخش کے رہنے والے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں لوگ احمد رضا ایک نیا دین لے کر آیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ استغفر، احمد رضا تو اکابرین کی بات کو آگے بڑھانے والا ہے،
اس کا سلسلہ تو نسل در نسل جو ہے وہ وابستہ ہے. ایک ایک کڑی جو ہے نا ان کی ملی ہوئی ہے بزرگان دین سے، اکابرین سے. تو اسی طریقے سے حضرت محدث صورتی ہوں، حضرت عبدالسلام ہوں، حضرت قاضی فردوسی ہوں، اعلیٰ حضرت کے جو احباب ہیں ان کی اپنے عشق و محبت کی پہچانیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک رخ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن دوسرا رخ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ یہ سب عشق و محبت کا سمندر آیا کہاں سے، کہاں سے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان. اب یہاں پر یہ بات آپ نے اتنی تفصیل سے بتائی ہے، شاید اکثر ناظرین نے یہ فرسٹ ٹائم اتنی ڈیٹیل میں سنا ہو کہ یہ جو کہہ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت کا جو دل ہے، جو قلب رضا ہے، وہ ایک درمیان میں ہے اور چاروں طرف سے آپ کو فیضان ہی فیضان مل رہا ہے اور پھر وہاں سے آگے بڑھ رہا ہے. اب یہاں پر ایک عام آدمی اگر سوچتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت تھے، اتنا بڑا فیضان، اتنا بڑا گھرانہ، اتنا علمی آپ کا جو ہے سلسلہ، پیر صاحب اتنے نواز رہے ہیں اور مطلب ہر طرف سے اچھائی ہی اچھائی ہے، اور ایک ہم ہیں پورے دن دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، گھر کی ٹینشن، کاروبار کے مسائل، اور ہم مشکل سے نماز پڑھتے ہیں. ایسے میں ہم کہاں عاشق رسول بن سکتے ہیں؟ دیکھیں عشق کے مراتب اور منزلیں ہوتی ہیں. ایک عام مسلمان جو ہے، جو محبت کی منزلت ہے اس سے خالی نہیں ہوتا. بے شک اس کے دل کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے. اب اس محبت کے جو اگلی منزلیں ہیں، اس پر اس کا عمل، اس کی تربیت، اس کا علم اور اس کا ماحول، یہ سب چیزیں ملا کے اسے آبیاری کرتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم تو سارے مریض ہیں، ڈاکٹروں کی کیا ضرورت ہے، یا تو ڈاکٹر جب موجود ہیں تو ہم مریض بھی ہو گئے تو کیا ہوا ہے، تو کوئی معقول بات نہیں ہوئی. صحیح تفاوت تو رہا ہے. صحیح. یعنی عوام بھی ہوں گے اور خواص بھی ہوں گے. یہ تو جب سے دنیا بنی ہے سلسلہ رہا ہے. لیکن آپ کوشش میں کمی نہ کریں. اس کی یہاں پر ایک مثال مفتی صاحب دی جا سکتی ہے امیر علیہ سنت کی شخصیت کی، کہ آپ کو کوئی بڑی گدی نہیں ملی، کوئی ایسا آستانے کی کوئی سجادہ نشینی نہیں ملی، ایک عام سا گھرانہ. اگر یوں کہیں کہ مولانا الیاس قادری صاحب ایک عام سی شخصیت تھے، ایک عام سے بندے تھے، لیکن آپ نے اپنی فیملی کو بھی لیا، کاروبار بھی کیا، اور دینی جذبے کے ساتھ اللہ نے جو آپ پر کرم فرمایا اور عشق رسول کو جو آپ نے بڑھایا، اور اس کی منزلیں طے کرتے ہوئے آج لوگ آپ کو عاشق مدینہ کہتے ہیں، تو آخر یہ بندہ بھی تو آگے بڑھا نا. میں آپ کے بات سے اتفاق نہیں کروں گا. اچھا آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ اس سے کچھ اچھا ہی فرمائیں گے، مجھے پتہ ہے. امیر علیہ سنت کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فیضان ملا ہے. نو ڈاؤٹ، یہ تو بات ہی آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے اس ہستی کے ہاتھ میں دیا ہے جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، سبحان اللہ، قطب مدینہ ہیں، سبحان اللہ. مولانا ضیاء الدین مدینہ رحمہ. یہ ہاتھ اس ہاتھ سے جب سے ملا ہے نا، اچھا تب سے رنگ لگ گیا ہے. تب تو بات ہی کیا ہے. ماشاء اللہ. پتہ نہیں اس سے پہلے کیا آپ کا مقام اور منزلت ہو، بے شک. لیکن ہم اس بات پر حسن ظن رکھتے ہیں کہ جب سے آپ کا تعلق حضرت قطب مدینہ رحمہ سے ہوا ہے، اس کے بعد تو پھر بریک نہیں لگا ہے. بریک نہیں لگا، لگے گا بھی نہیں انشاءاللہ. اللہ پاک سلامت رکھے ہماری نسبتوں کو. ناظرین کرام بات جاری ہے. اب ہم یہاں ایک اور بات کر سکتے ہیں جی کہ مولانا حضرت قطب مدینہ رحمہ کے تو بہت سارے مریدین ہیں، بلکہ بہت سارے خلفاء ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو عشق و محبت اور جو مستی مدینہ منورہ کی یادوں کی اور جو پیارے آقا علیہ السلام سے لگاؤ ہم امیر علیہ سنت میں دیکھتے ہیں، اور جو سعادتیں آپ کو حاصل ہوئیں ہمیں دیگر میں نظر نہیں آتی. ظاہر بات ہے ہم تو مکلف ہیں علامات کو دیکھ کر افراد کو پہچاننے کے. کون باطنی طور پر کس منزلت میں پہنچا ہوا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن علامات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ ممتاز ہیں. آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، ہمیں دیگر میں نظر نہیں آتا. ماشاءاللہ. مفتی صاحب ناظرین سے بھی کچھ بات کر لیں. جی میرا نام مہران خان نیازی ہے. اشواق بھائی، اعلیٰ حضرت کی شاعری عشق رسول سے لبریز ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے: جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اشواق بھائی اس شعر کی وضاحت فرما دیں تو عشق رسول اور عشق رضا میں مزید اضافہ ہوگا. مفتی صاحب وضاحت فرمائیں. ہوتا یہ ہے کہ عشق جس کے دل میں ہوتا ہے تو اس کے دل میں تو ایک تپش موجیں مار رہی ہوتی ہے، ایک بے قراری ہوتی ہے، ایک اضطرابی کیفیت ہوتی ہے. تو اس کیفیت کو عاشق بوجھ نہیں سمجھتا، صحیح، بلکہ اس کیفیت کو تو اپنی دوا سمجھتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو
کیفیت ہے یہ اگر بندے کو جلا بھی دے، بسم بھی کر دے، تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ تو ایک زندگی ہے میرے لیے، تو بار بار زندگی آئے، واہ اور میں اس کیفیت کی جو لذت ہے وہ بار بار حاصل کرتا رہوں۔ خلاصہ یہ ہے، صحیح، اور پھر اس کی جان بن جاتی ہے، جان بن جاتی یہ جان ہے یہ تو یہ نہ رہے تو میں نہ رہوں۔ میں نہ رہوں۔ ایک شعر میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں آقا کی یاد میں اتنا رہوں کہ میرے آنسو نہیں پھر خون نکلنے لگے۔ کہتے ہیں عشق مولا میں ہو خون بار کنارے دامن، وہ دامن سے آنسو پوچھتے ہیں تو آنسو نکلے، خون بار ہو جائے۔ عشق مولا میں ہو خون بار کنارے دامن، یا خدا جلد کہیں آئے بہار دامن۔ یہ جو آئے گی تو بہار ہے میری زندگی کی، اور یہ ایسا ہو۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں میں یاد شاہ میں رہوں انا دل کریں ہجوم، ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل، یعنی میرے آنسو جو نکلیں وہ خون آلود ہو، اتنا میں رہوں آقا کی یاد میں کہ وہ جو آنسو نکل رہے ہوں بلبلے اس کے گرد جمع ہو جائیں، وہ سمجھیں کہ پھول ٹپک رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے محبت کا جو انداز ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، اب ہم دوسرے حصے میں اس پر گفتگو کریں گے۔ جی بالکل۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے دیگر بہت ساری باتوں میں سے کہ عشق تو ایک کیفیت کا نام ہے نا، نظر نہ آنے والی کیفیت کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں عشق رسول، ٹھیک ہے، عوام سمجھتی ہے کیا عشق رسول؟ ہر ایک آدمی اپنے ذوق کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اس کا الگ الگ معنی اس کے ذہن میں آتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے عشق کو جو اسلوب دیا ہے، عشق کو جو تخیلات بخشے ہیں، عشق کو جو رنگ عطا فرمائے ہیں، یعنی اظہار کے رنگ، کہ اس انداز سے عشق، جیسا آپ نے شعر پڑھا، اب یہ انداز، یہ تخیل، یہ الفاظ، یہ تشبیہ و کنایا، یہ کسی اور نے تو نہیں کیا، صحیح، بہت کم لوگوں نے کیا ہے۔ تو عشق کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یوں سمجھیے کہ حیات بخش دی ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی ہم کہتے ہیں کہ کیفیات کو الفاظ بخش دیے ہیں، کیفیات تھیں دلوں میں رہتی، کیفیات تھیں خواص تک رہتی، لیکن اس کیفیات کو آپ نے جو باڈی عطا کی ہے، الفاظوں کا باڈی، الفاظوں کا جسم جو عطا کیا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں پتہ چلا اچھا یہ بھی عشق کا انداز ہے، اس انداز سے بھی سوچا جا سکتا ہے، اس انداز سے بھی مدینہ منورہ سے محبت کی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیے نا وہ جو شعر ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی صرف ایک موضوع ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، بالکل، ٹھیک ہے، صرف ایک موضوع ہے، موضوع ہے 70-80 اشعار ہیں، لیکن اس کے ہر شعر میں نہیں، ہر مصرے میں ایک الگ آپ انداز والہانہ کا اظہار کیا ہے، ایک عاجز بندے کا اظہار، ایک عاشق کا اظہار، ایک محبت کرنے والے کا اظہار، مدینہ منورہ کے بارے میں کیا سوچنا ہے، کیا سوچ رہے ہیں، کیا تمنا کرنی ہے، واہ، کس طرح کے احساسات رکھنے ہیں، واہ، یہ ساری باتیں بیان کر کے آپ نے ہمیں ایک خزانہ دے دیا ہے۔ واہ واہ، یہ آپ کا پورے کلام میں انداز ہے۔ سبحان اللہ۔ کال اقبال اتاری مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ عاشقوں کے امام ماشاء اللہ عز و جل، سلسلے کا نام بھی بہت خوبصورت ہے، اور ہماری مدنی چینل کی زبردست خوبصورت اور علمی شخصیات ماشاء اللہ عز و جل اس سلسلے کا ماشاء اللہ حصہ بنتی ہیں۔ ہمارے اشفاق بھائی، ثاقب مدنی بھائی، مفتی صاحب اور ہمارے نعت خان محمود بھائی، آج تو ایسا لگتا ہے کہ عطار کا گلدستہ اس سلسلے میں سجا ہوا ہے۔ میں مفتی صاحب کی خدمت میں ایک تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی سیرت سے آج ہمارے نوجوانوں کو، ینگسٹر کو، ہماری عوام کو، عاشقان رسول کو آپ کی سیرت سے کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ جی حضور۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ کتابیں ایسی ہیں جو بہت آسان ہیں، جیسے الامن والولا، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 300 احادیث بیان کی ہیں، 60 کے قریب آیات بیان کی ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اعتبار سے اوصاف، فضائل، اور خاص طور پر جو آپ کے اختیارات ہیں، جو وہ اوصاف آپ کے جن پر اعتراضات بھی کیا جاتا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے آقا علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے بارے میں رسالہ ہے، اسی طریقے سے علم غیب پر کئی رسالے ہیں، کچھ رسالے جو ہیں وہ آسان بھی ہیں، کچھ مشکل بھی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی یہ جو کتابیں ہیں اور حسام الحرمین شریف، یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا ہے، اعلیٰ حضرت بیان کیا کر رہے ہیں، آپ کا منہج، آپ کا انداز کیا ہے، یعنی آپ کے انداز پر قربان جائیے، اتنا پیارا اسلوب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کی بھولی بھالی بہڑو،
واہ. یعنی وہ تصورات کہ جو عوام پر چھائے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ کفر کے مرتکب ہوتے ہیں، ارتداد کے مرتکب ہوتے ہیں. تصورات کیا ہوتے ہیں؟ ایمان اگر مل گیا تو چھن نہیں سکتا. تصورات ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہے. اچھا، یہی وجہ ہے کہ کوئی کچھ بھی بول دے بس یہ جملہ بولتے رہیں گے. تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایمان لے لیا ہے، تم مرتد ہو گئے ہو. کچھ لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے قرآن نے. جی جی تو یہ تو عہد رسالت میں ہوتا رہا جی. کہ لوگ مرتد ہوئے اس دور کے اندر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جھنجھوڑتے ہیں کہ ذرا احساس تو کرو، یہ باتیں. اور پھر مقام مصطفیٰ کی اگر بات ہو تو مقام مصطفیٰ کے تعلق سے، حب رسول کے تعلق سے، حب اہل بیت کے تعلق سے، شہر مدینہ کے تعلق سے جو آپ کا رنگ ہے، جو آپ کی تعلیمات ہیں وہ بڑی نمایاں ہیں. تو یوں نوجوان اگر آپ کی کوئی بھی ایک کتاب پڑھ لیں، ایک کتاب، تو پھر پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کیا ہیں. واہ سبحان اللہ. اور ہمارے سامنے ایک فہرست ہے. بالکل. اس دور کے اندر سب سے بڑا نام تصور کیا جاتا ہے رضویات پر کام کرنے کے تعلق سے حضرت پروفیسر مسعود احمد صاحب. ڈاکٹر مسعود صاحب. جی. ایک وقت تھا کہ انہیں اعلیٰ حضرت کا پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے پڑھنا شروع کیا. یعنی ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا، جان امام احمد رضا، 20 جلدوں میں شائع ہوئی ہے. اچھا. 20 جلدوں میں شائع ہوئی ہے. اب تو پاکستان میں چھپ گئی ہے. حضرت حنیف رضوی صاحب اس کے مرتب ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پر جو کچھ لکھا گیا ہے نا، وہ سارا کچھ جمع کر کے 20 جلدوں میں ایک ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا. اگرچہ کہ کچھ ایسا بھی ہوگا جو لکھا گیا اس میں شامل نہیں ہوا. تو 20 جلدوں پر اعلیٰ حضرت کے اوصاف اور کمالات پر مشتمل مقالات ہیں. واہ واہ واہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں پروفیسر مسعود احمد صاحب کہ جنہوں نے 60 جلدوں کا ایک تخیل دیا تھا، ہم نے تو مشکل سے 20 تیار کیے ہیں، ان کا رضویت کے بارے میں اتنا مطالعہ تھا. حالانکہ ایک وقت تھا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے. جی جی، خود ہی اس کا اظہار کرتے ہیں. جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر آپ کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے. ایسا تو ہی. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں بھی عملہ نہیں کریں گے، کہیں بھی غلط فہمی پیدا نہیں کریں گے، وہ جا کر احمد رضا کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں یہ ہوتا ہے. تاکہ وہاں نہ جائیں، بس کہیں بھی چلے جائیں. ہاں. وہاں چلے گئے تو عقل حیران ہو جائے گی. علم کا اتنا بڑا پہاڑ، بندہ خود کو عاجز سمجھے گا. اتنے بڑے عاشق، بندہ خود کو کمزور سمجھے گا. میرے ایمان کی حلاوت کہاں اور ان کے ایمان کی حلاوت کہاں. یہ تو ہر اعتبار سے جامع ہیں. کوئی یہاں چلا گیا تو ہاتھ سے نکل جائے گا. ہم ترکی میں گئے، حضرت محمود افندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال پا گئے. اب ان کے جو بڑے خلفاء ہیں ان میں سے ان کے خلیفہ شیخ صالح، ان سے ہماری ملاقات. کہنے لگے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ شیخ احمد رضا خان علیہ رحمہ یہ کہتے ہیں کہ حضور بشر نہیں تھے. اچھا. میں نے عرض کی کہ حضور ہمیں معلوم ہے، کس نے بتایا ہوگا؟ اچھا. آپ بے شک نام نہ لیں، ہمیں معلوم ہے. صحیح. ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، صحیح. سری کفر ہے بے شک. کہ حضور بشر نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے. آپ کی بشریت کا جو وصف ہے یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے. یہ تو قرآن کا انکار ہے. امام احمد رضا قرآن کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح. بات یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ بیان کیا کہ آپ بلا شبہ بشر ہیں، لیکن سارے بشر ان کا جو خمیر ہے وہ مٹی ہے، لیکن رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خمیر ہے وہ نور ہے. واہ واہ. یعنی آپ کا جو پتلا ہے وہ نور سے تیار کیا گیا. اور حدیث جابر آپ نے بھی پڑھی ہوگی جی. کہ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. امام بخاری مسلم کے استاد عبد الرزاق نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کے حوالے دیے ہیں. کہنے لگے ہاں یہ بات تو بڑی کلیئر ہے، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، بہت کلیئر بات ہے. تو پریشان لوگوں نے، مصیبتوں کے مارے ہوئے لوگوں نے، یعنی مصیبتوں کے مارے ہوئے یوں ہیں کہ غلطی ہو گئی، اب اس غلطی سے توبہ کر لینی چاہیے تھی، لیکن وہیں اڑے رہے
اور مصائب کا شکار رہے، اور اس بات کو پسند کیا انہوں نے کہ احمد رضا کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے. یہ تو عشق امام ہے، صحیح بات. یہ تو وہ ہیں کہ روحانیت کے جو دنیا کے سردار ہیں، یہ امین ہیں، یہ خیانت کریں گے؟ انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ مسلمان جو ہیں یہ نعرہ لگائیں کہ یہ بھی بھائی اور وہ بھی بھائی. صحیح. انہوں نے دو قومی نظریہ بیان کیا. بالکل سب سے پہلے انہوں نے حمیت کا درس دیا، انہوں نے غیرت کا درس دیا، انہوں نے مسلمانوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلایا. آپ کے پاس کچھ ہے نہیں تو آپ الزامات لگاتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. عجیب و غریب. میں نے خود ایک کتاب پڑھی، اردو میں چھپی ہوئی ہے، اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی. احمد رضا لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر نہیں ہے. یعنی آج کی دنیا میں یہ سب سے بڑا ایک کامیابی کا اصول ہے. میرے پاس کسی کی مضبوط دلیل کا رد کرنے کا مواد نہیں ہے، یا لیاقت نہیں ہے، یا صلاحیت نہیں ہے. اب میں اس کی طرف ایک جھوٹی بات منسوب کروں گا خود کہ دیکھو اس کی تو یہ دلیل ہے اور یہ دلیل تو بوگس ہے، حالانکہ اس نے اس بات کو دلیل بنایا ہی نہیں ہے. صحیح. تو سب سے پہلے میں اس کی طرف ایک بوگس، جیسا کہ میں عرض کروں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اعلیٰ ہیں. بے شک بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، بے شک. اور حق جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں تھا، جی لیکن دونوں کا احترام ہے. بے شک. یہ ہے اعتدال. اب لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ حضرت علی سے افضل بتانے کے لیے حضرت امیر معاویہ کی تعریف کرتے ہیں. استغفر اللہ. ہمارا تو یہ موقف ہے ہی نہیں. لیکن اس کے پاس ہمارے موقف کو رد کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی. کلم وعد اللہ الحسنہ کا جواب نہیں تھا. پیارے آقا علیہ السلام کی صحابیت کی جو فضیلت ہے اس کے تعلق سے کوئی جواب نہیں تھا. اب ایک نیا پتہ کھلتا ہے کہ نہیں حضرت علی سے افضل سمجھتے، نہیں حضرت علی کو حق پر نہیں سمجھتے، نہیں اہل بیت کی محبت نہیں ہے. استغفر اللہ. اس طرح کی چالیں اختیار کر کے لوگ اپنی بات کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ 2 نمبری کہلاتی ہے، بالکل خیانت ہے. خیانت کہلاتی ہے. بالکل خیانت. تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی لوگوں نے دل بھر کر 2 نمبری میں مفتی صاحب ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کوئی صاحب بیان کر رہے تھے اعلیٰ حضرت کی شاعری کے حوالے سے. اچھے شاعر تھے، اچھے نعتیں لکھی ہیں، پر غلو کرتے تھے، بعض اوقات شرکیہ جملے کہتے تھے. جیسے احمد رضا صاحب نے یہ شعر کہا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر چکا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اب حاضرین کہہ رہے ہیں استغفر اللہ. اہل علم بھی کچھ بیٹھے تھے. میں سوچ رہا تھا اس بیچارے کو کوئی بتائے، یا تو یہ خیانت کر رہا ہے جانتے ہوئے، یا اس کو بھی کسی نے پٹی پڑھائی ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب میں شعر کوئی دکھا دے، میں ناک کٹا لوں. فتاوی رضویہ میں اس شعر کے خلاف فتویٰ موجود ہے. بالکل اس شعر کے خلاف ہے. اور وہ صاحب کا علم آپ دیکھیے، کہتے ہیں بھائی شرک نہیں ہونا چاہیے، آپ کسی سے مدد طلب کرو، میرا یہ کام کر دو 1 دفعہ ٹھیک ہے، دوسری دفعہ کرو ٹھیک ہے، تیسری دفعہ کرو گے شرک ہو جائے گا. استغفر اللہ. کوئی کپڑا بیچ رہے ہیں آپ، بھاؤ کم کر دو. اللہ اکبر. یہ کوئی شرک ہوتا ہے؟ جہالت کا اصل میں کہنے کا مقصد جس کے دل کے اندر اتنا میلاپن ہے، اتنی گندگی ہے، اجراپن نہیں ہے، تو وہ جھوٹ بولے، خیانت کرے، کچھ بھی کرے. یعنی جو مسلمانوں کو مشرک قرار دینے پر تلا ہوا ہے کہ جناب 3 دفعہ پولیس کو کسی نے بلا لیا تو ہو گیا مشرک، 3 دفعہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ہو گیا مشرک، 3 دفعہ کسی کو بوجھ اٹھانے کے لیے بلا لیا ہو گیا مشرک. وہ تو عجیب و غریب معاملات دین کو کیا عجیب بنا دیا. اچھا آپ بات چلی ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہی طبقہ جو خیانت پھیلاتا ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ اللہ کے علم کے برابر تھا. یہ احمد رضا صاحب کہتے ہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت علماء ایک جگہ لکھتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل، یعنی ہم سمندر کو اللہ کا علم نہیں کہتے. صحیح. سمندر کیا حیثیت ہے؟ تو بلا تشبیہ و تمثیل، اگر سمندر جو ہے ایک طرف ہو تو پیارے آقا علیہ السلام کا جو علم ہے اللہ کے علم کے مقابل ایک قطرہ بھی نہیں، قطرے کی طرح بھی نہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے واضح طور پر لکھا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. تو بات وہی ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر یہ غلط فہمیاں پھیلائی ہیں. آپ نے کتابیں یا تو پڑھی نہیں، سنی سنائی پہ چلتے رہے، تحقیق کرنا آپ پر لازم تھا. بے شک. یا پڑھی ہیں تو چونکہ معاملہ کچھ اور تھا،
کہتے ہیں نا گل وچ اور ہے، ہائے ہائے ہائے، ٹھیک ہے کیا بات ہے، صحیح معاملہ اصل میں کچھ اور تھا، صحیح، اس پر پردہ رکھنے کے لیے یہ سارا معاملہ کمال، تیار کیا گیا۔ مزید کال لیتے ہیں۔ عبد الخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت اور عشق رسول، بلا شک و شبہ اعلیٰ حضرت کا نام جب زبان پر آتا ہے تو بے اختیار ان کا ایک وصف جو نمایاں طور پر سامنے آتا ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس حوالے سے ان کے نعتیہ دیوان ہدیہ کے بخشش کے کلاموں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تحریریں جو انہوں نے مختلف فتاوی لکھے یا دیگر تحریریں لکھی ہیں تو ان میں بھی کیا اسی انداز میں عشق رسول کی جھلکیاں نظر آتی ہیں؟ کچھ اس حوالے سے معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ جیسے نعتوں میں نظر آتا ہے، کیا دیگر تحریروں میں بھی یہ چیز ہے؟ ہاں، ہم اعلیٰ حضرت کو امام کیوں کہتے ہیں؟ جی، یہ جو میں نے عرض کیا الامن والاولیٰ، 300 حدیثیں ایک موضوع پر لے کر آنا، ان کتابوں سے لے کر آنا کہ جو اس دور کے اندر ہر کتاب مطبوع نہیں تھی، چھپی بھی نہیں، ان میں سے اکثر قلمی نسخوں میں تھی، کوئی کمپیوٹر نہیں تھا، کوئی شاملہ نہیں تھی، کوئی سرچنگ نہیں تھی، ٹھیک ہے، بسم اللہ، قلمی نسخے، ان کو دیکھنا، جمع کرنا، ڈھونڈنا، فہرست، خود ایک اتنا مشکل کام۔ بالکل، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اگر یہ کتابیں نہ لکھتے تو اس کے بعد آنے والے جو علماء ہیں وہ تو فریب کا شکار ہو جاتے، وہ تو غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے، جو جال پھینکا جا رہا تھا اس جال میں لوگ پھنس جاتے جا کر۔ لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی غیرت، عشق اور محبت تھا کہ آپ نے پیارے آقا علیہ السلام کا دفاع کیا ہے۔ یعنی دو ایسے زاویے ہیں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو سب سے ممتاز کرتے ہیں اپنے زمانے کے لوگوں میں خاص طور پر، ایک پیارے آقا علیہ السلام کا دفاع کرنا، جی، اور دوسرا آپ علیہ السلام کے اوصاف جو ہیں ان کو ثابت کرنا۔ دفاع کس اعتبار سے کہ کسی نے اگر اہانت کی ہے، گستاخی کی ہے، جب ہم فتاوی رضویہ کو پڑھتے ہیں بطور خاص جو عقائد کی جلدیں ہیں تو اس میں کہیں مسلمان جو ہے وہ شرک کر رہے ہیں، ایسے رسومات کر رہے ہیں جن پر واضح شرک کا حکم لگتا ہے، کہیں مسلمان جو ہے وہ مختلف قسم کے حرام کاموں میں ملوث ہیں، کہیں مداہنت میں ملوث ہیں، اور کہیں ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگوں کی عقل پر نہ جانے کہاں سے پردے پڑ گئے اور کہنے لگے کہ جی شیطان کو تو بڑی پاور حاصل ہے، شیطان کا علم تو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو علم ہے اس کے مقابل میں شیطان کا علم انہیں زیادہ نظر آنا شروع ہو گیا، استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور ایسے کلمات لکھے گئے، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی یہ غیرت اور حمیت تھی، یہ آپ کا عشق تھا، آپ نے لوگوں کو بیدار کیا کہ امامے پر نہ جاؤ، جبے پر نہ جاؤ، داڑھیوں پر نہ جاؤ، یہ تو دیکھو کس ذات کے متعلق کیا کہا ہے، کیا لکھا ہے۔ وہ قادیانی ہو، یعنی قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، 5 کتابوں کے خلاف لکھی ہیں، جی، اس کے دلائل کا علمی محاسبہ کیا ہے۔ تو ناموس رسالت کا جو محاذ ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جہاں اس کو دلائل سے ثابت کیا، وہیں پر عوام کے ساتھ آپ جن الفاظوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، جس پیراگراف میں، جس اسلوب میں، جس انداز میں ہم کلام ہوتے ہیں، وہاں سے عشق و محبت کے جو جام سیکھنے کو ملتے ہیں، اس کی اپنی بات ہے۔ اور دوسرا جو آپ کا انداز ہے وہ صفات مصطفیٰ کا اس بات ہے، علم غیب کا اگر انکار ہو رہا ہے، آپ دلائل کے انبار لگا کر ثابت کر رہے ہیں، انباء الحی میں، الدرۃ المکیہ میں، دیگر کتابوں کے اندر آپ کے اختیارات پر بات ہوتی ہے، الامن والاولیٰ لکھتے ہیں، آپ افضل المرسلین ہیں یا نہیں ہیں اس پر آپ رسالہ لکھتے ہیں، دیگر اوصاف پر رسالہ لکھتے ہیں۔ تو یہ جو دو پہلو ہیں بطور خاص آپ کے علمی کاموں کے تعلق سے کہ دفاع بھی کر رہے ہیں اور دلائل کا اس بات بھی کر رہے ہیں، اس بات تو پہلے سے ہوا ہے، یہ سامنے لے کر آ رہے ہیں، واضح لے کر آ رہے ہیں، امت کو ایک مواد دے رہے ہیں، ایک علم کے خزانے ان پر بہا رہے ہیں، تو یہ آپ کی بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی خدمت ہے، بے شک۔ ثاقب شاہ صاحب اس پر کیا کہیں گے؟ اس سے پہلے جو سوال کیا تھا نوجوان اس سے کیا سبق لیں اعلیٰ حضرت کی سیرت سے، ان دونوں سوالوں پر کچھ آپ فرمائیے گا۔ صاحب نے ماشاءاللہ بڑے ہی زبردست طریقے سے الحمدللہ رب العالمین اصلاح فرمائی ہے۔
میں یہی عرض کروں گا کہ نوجوان کیا لیں گے؟ سیدی اعلیٰ حضرت کی کتب کا مطالعہ کر کے، سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت کا مطالعہ کر کے سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ عشق رسول کا جام چھلکتا ہوا ضرور ملے گا. جی. صحابہ کرام کی محبت ضرور ملے گی، اہل بیت اطہار کی محبت ضرور ملے گی، اور دین اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اشاعت کے لیے جو ایک جذبہ، جو ایک ولولہ وہ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو پیش کیا ہے آپ کی تحریر کی صورت میں، نعتیہ دیوان کی صورت میں، یہ ضرور ملے گا کہ کس طرح ہم اسلام کے لیے اپنی خدمات پیش کریں، اسلام و سنیت کے لیے اپنا کردار پیش کریں، اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہم کیا کریں. چونکہ دیکھیں ہم وہ اس امت میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. تو یہ ساری باتیں کیا ہیں کہ ہمیں اس طرف لے کر آتی ہیں کہ ہم اسلام کے لیے اپنا آپ پیش تو کریں نا. جس اسلام کی سربلندی کے لیے ہمارے اسلاف زندگی بھر قربانیاں دیتے آئے ہیں. آپ 14 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ کہاں سے قربانیاں دیتے آئے، قربانیوں کا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو اسلام کے لیے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اور نیکی کی دعوت کے لیے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. اس میں ساری باتوں میں تو مین ہی وہی ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم یہ کہیں کہ ہم کچھ کر لیں گے اسلام کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، اسلام میں اپنا کردار ہم شامل کر لیں اور حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار، جب حضور کا عشق ہمارے اندر مجزن ہوگا پھر ہمیں اس چیز پر ابھارے گا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے آئینہ دار بنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی سنت کے سانچے میں ڈلیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا دوسروں کو بھی عامل بنائیں. جب دیکھنے والا دیکھے گا اور وہ بے ساختہ اس کی زبان پر پھر یہ جاری ہوگا کہ یہ عاشق رسول آ رہا ہے، اسے یہ غور و فکر کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ یہ کون ہے، یہ کہاں سے ہے، کیا ہے. وہ دیکھتے ساتھ یہ فوراً یہ کہے گا کہ جس کے سر پر امامے کا تاج ہے، داڑھی شریف ہے، زلفیں ہیں، سنت کے مطابق لباس ہے، تو وہ فوراً یہی کہے گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا مستانہ آ رہا ہے. یہ کیا ہے کہ جب ہم اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی کتب کا مطالعہ کریں تو یہ عشق مصطفیٰ کی روشنی ہی ہمیں ملتی ہے، اور یہ چیزیں ہمیں پھر اس طرف لے کر جاتی ہیں. ماشاءاللہ. آئیے کچھ اشعار سنتے ہیں محمود بھائی سے اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے کلام میں سے. کیا مہکنے والے بو پہ چلتے بھٹکنے والے، بو پہ چلتے بھٹکنے والے، بو پہ چلتے بھٹکنے والے، کیا مہکتے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے، صدقے جاؤں، مہے صدقے جاؤں، یوں دمکتے دمکنے والے، یوں
دمکتے دمکنے والے دمکتے دمکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے آسیوں تھام لو دامن ان کا آسیوں تھام لو دامن ان کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے 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 دل سلگتا ایسا کچھ بھی جاتے دہکنے والے 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 اور نخل سے چھپ کے کیا حال ہوا نخل چھپ کے یہ کیا حال ہوا او پتے کھڑکنے والے او پتے کھڑکنے والے او پتے کھڑکنے والے او پتے کھڑکنے والے کبھی دریا کرم میں ہے رضا کبھی دریا کرم میں ہے رضا پانچ پھوارے چھلکنے والے پانچ پھوارے چھلکنے والے پانچ پھوارے چھلکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے لیمبو پہ چلتے پھٹکنے والے مہکتے مہکنے والے سبحان اللہ. مفتی صاحب کیا کہیں گے آخر میں ناظرین کو چند جملے مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہنے کے حوالے سے؟ دیکھیے عوام تو ہوتی ہے کل انعام، یعنی ہمیں نہ تو تہذیب کا پتہ نہ تمدن کا پتہ، نہ ہمارے پاس علم، نہ قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم. شب و روز کے جو ہمارے معمولات ہیں اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی. تو ہوتا یہ ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ لیا جائے، کسی پر آنکھیں بند کر لی جائے، کسی پر اعتماد کر لیا جائے. اس پر اعتماد کہ جو مرجع العلماء ہے، جو مرجع الاولیاء ہے، جس کا شہرہ نہ صرف عجم میں ہے بلکہ عرب میں بھی ہے. میں ایک مصر سے کسی کی پوسٹ دیکھ رہا تھا، اس نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رسالہ ہے المنیر العین، وہ حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے ترجمے کے ساتھ شائع ہوا. اس کے بارے میں لکھا کہ ہمارے حدیث کے استاد بتاتے ہیں کہ اس رسالے میں جو فوائد بیان کیے ہیں پچھلی کتابوں میں نہیں ملتے. واہ. مصر ازہر کی یونیورسٹی کے استاد یہ کہہ رہے ہیں
یعنی جن کے علم پر عرب و عجم کو اتفاق ہے، یعنی بھروسہ ہے، جن کے تقوی پر، جن کے زہد پر، جن کی روحانیت پر، تو ایسے کے پیچھے چلنے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے امیر اہل سنت فرماتے ہیں، بار بار فرماتے ہیں کہ ان پر آنکھیں بند ہیں۔ واہ، ہمیں دو اعتبار سے ان پر بھروسہ ہے۔ ایک ظاہری جو صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے جو جوہر دکھائے، جو علوم، جو کمالات، جو دلائل، ان سارے اعتبار سے آپ بہت پختہ ہیں۔ اور دوسرا باطنی اور روحانی اعتبار سے کہ جو صلاحیتیں آپ کے اندر ہیں، جو خوبیاں آپ کے اندر ہیں، یہ عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ آپ عام آدمی نہیں ہیں، آپ وہ ہیں جنہیں فیضان غوث اعظم مل رہا ہے، آپ وہ ہیں جنہیں فیضان خواجہ مل رہا ہے، آپ وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے چنے ہوئے وہ بندے ہیں جن پر اللہ نے اپنا احسان کیا اور اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا۔ تو آپ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اپنے وقت کے غوث ہیں، نائب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یوں ہم آپ پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو کس پہ کریں گے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ثاقب بھائی کیا کہیں گے آخر میں ناظرین کو؟ ماشاءاللہ سر حاصل گفتگو الحمدللہ جی ہو چکی ہے۔ میں یہی عرض کروں گا سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آج ہم نے جو سنا ہے سیدی اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کے حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے کلام فرمایا ہے۔ اگر ہم سیدی اعلیٰ حضرت کو مزید پڑھنا چاہیں تو میں عرض کروں گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی کتب کا مطالعہ کریں، اور اگر آسان پیراہے میں اگر سمجھنا چاہیں تو قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں میں چلتا پھرتا اگر احمد رضا کی کوئی تصویر دیکھنی ہو امیر علیہ سنت کو، میں ایک چیز ایڈ کروں گا یہاں پر اختتام کرتے ہوئے کہ جو آج مفتی صاحب نے 3 باتیں بتائیں، اپنے بھی آس پاس ان 3 چیزوں کو دیکھ لیں۔ آپ کے گھر کا ماحول، آپ کے روحانی فیض آپ لے رہے ہیں کہ نہیں، پہلے کہیں سے، اور لے رہے ہیں تو کہاں سے لے رہے ہیں، اور نمبر 3 آپ کے رفقا دوست کون ہیں۔ جی، تو یہ تینوں چیزیں اپنی بھی اچھی ہوں گی، ماحول گھر کا صحیح بنائیں تاکہ آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے وہ ایک سازگار کریٹ ہو ماحول، دوست اچھے ہوں تاکہ دینداری رہے، اور اس کے ساتھ روحانی فیض کے لیے ایسے کامل شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہو۔ اور الحمدللہ اس زمانے میں امیر علیہ سنت ہمارے درمیان موجود ہیں، اس موقع کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رضا 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 احمد رضا، رضا 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 احمد رضا، رضا 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 احمد رضا، رضا 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 احمد رضا۔